خوفناک رات۔ سیمینار سے واپسی پر رات کافی ہو چکی تھی۔ گھر سے مسلسل فون پہ فون آ رہے تھے۔ گھر جلدی پہنچنے کے چکر میں ایک شارٹ کٹ کا سہارا لیا اور نہایت ہی سنسان سڑک کی طرف گاڑی کا رخ موڑ لیا۔ سڑک کافی پراسرار اور اندھیرے میں تھی۔ رفتار تیز کرنے کی عادی نہیں تھی اور چاہتے ہوئے بھی وہاں پر رفتار تیز نہ کر سکی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی وجہ سے تھوڑی بہت روشنی تھی جس سے سامنے کا رستہ طے کرنے میں دشواری پیش نہیں ہوئی۔ اتنی دیر پہ میرے نمبر پر فون آتا ہے۔ کال آنے پر سڑک سے نظر مشکل سے 10 سیکنڈز کے لیے ہی ہٹی تھی کہ اچانک ایک خاتون سامنے آ جاتی ہیں۔ پریشانی اور گھبراہٹ میں بریک کی طرف پیر کیے اور مخصوص رفتار کی وجہ سے بریک بر وقت لگ بھی گئی۔ سامنے کا منظر بہت خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ اندھیری رات اور اس سنسان سڑک پر اتر کے دیکھنے کی ہمت نہ تھی کہ سامنے کوئی زخمی ہوا ہے یا نہیں۔ کافی ہمت جمع کرنے کے بعد میں گاڑی سے اتری اور خوف کے عالم میں آگے بڑھی تو سامنے کوئی نہ تھا۔ پھر اچانک سے ایک کانپتی ہوئی آواز آئی، بیٹی۔ میں نے ایک رفتار سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سامنے نہایت ہی گندے کپڑوں میں ایک بوڑھی اماں کھڑی تھیں۔ پریشانی اور خوف کے عالم میں نے پوچھا، اماں آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ نہیں بیٹی، کہیں نہیں لگی، کانپتی ہوئی آواز میں جواب آیا۔ اب اتنی رات گئی سنسان سڑک پر کیا کر رہی ہیں؟ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے میں نے پوچھا۔ بیٹی میں شام کو کام سے واپس گھر جا رہی تھی لیکن میں راستہ بھٹک گئی ہوں، اس لیے ابھی تک گھر نہیں پہنچ سکی۔ غربت اور پریشانی چہرے پر صاف عیاں تھی۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ سوال پوچھا میں نے۔ یہاں سے اندر کی طرف جانا ہے، ایک ویران راہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ آپ کیا اس ویرانے میں اکیلی رہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کوئی اور ساتھ نہیں رہتا؟ نہیں، میرے بچے رہتے ہیں لیکن وہ بھی کتنا تلاش کریں گے۔ چلو میں لے چلتی ہوں آپ کو، آئیے بیٹھیے، گاڑی کی دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں نے۔ پھر انہوں نے کہا، راستہ خراب ہے آگے کا بیٹی۔ تو میں نے بولا، آپ پریشان نہ ہوں، میں لے چلتی ہوں آپ کو، گاڑی میں بیٹھیے۔ کافی دور آنے کے بعد جب کوئی آبادی نظر نہیں آئی تو میں نے پوچھا، اماں یہاں تو کوئی گھر نہیں ہے اور کتنا آگے چلنا ہے؟ تو اماں نے ایک ویرانے میں لا کے کھڑا کر دیا اور کہا کہ بس یہاں روک دو، آگے کا راستہ پیدل کا ہے۔ میں نے پوچھا، پیدل کا؟ یہ بات میرے لیے واقعی حیران کن تھی۔ انہوں نے کہا، ہاں گاڑی نہیں جا سکتی وہاں۔ وہ جگہ ایک وحشت زدہ جگہ تھی۔ آسماں کھلا تھا لیکن گھٹن ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اماں کے ساتھ جاؤں یا واپس چلی جاؤں۔ بس واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ پیچھے سے آواز آتی ہے، آؤ چائے پی کے جانا۔ ان کی آواز میں اور ان کی مسکراہٹ میں مجھے ایک وحشت سی محسوس ہوئی۔ اس ویرانے سے خود کو نکالنے میں ہی عافیت سمجھی۔ میں نے کہا، نہیں اماں، پھر کبھی، مجھے ابھی جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ یہ بول کر میں گاڑی کی طرف مڑی تو سامنے کا منظر ناقابل یقین تھا۔ گاڑی میری پہنچ سے بہت دور تھی اور سامنے صرف ایک اندھیرے کے سوا کچھ نہیں، وحشت خوف کے علاوہ کچھ موجود نہ تھا۔ تو اتنے میں آواز آتی ہے، واپسی کا راستہ کافی دور ہو گیا ہے، بہتر ہے چائے پی ہی لیں۔ وہی مسکراہٹ نمودار ہوئی لیکن اس بار اس میں زیادہ وحشت تھی۔ نہیں، میں چلتی ہوں، میں گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے کہا، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک ہیبت ناک آواز آئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی اور اس وقت کوئی بھی کلام ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کبھی کچھ یاد ہی نہ کیا ہو۔ گھٹن اور بڑھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب میرا سانس بند ہو جائے گا۔ پیچھے مڑے بغیر میں نے کہا کہ کیوں نہیں، میں آپ سے ملنے پھر آؤں گی۔ یہ الفاظ بہت مشکل سے ادا کیے میں نے۔ یہ کہنا تھا کہ میرے سامنے اچانک ایک نہایت ہی خوفناک کالا سایہ نمودار ہوا جو میرے قریب آتا دکھائی دے رہا تھا، اور پھر وہ یکدم میرے اتنا قریب آ گیا جیسے ہماری 2 انگلیاں۔ آگے کیا ہوا بتانا مشکل ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ اس سائے کے قریب آتے ہی مجھے آیت الکرسی یاد آ گئی۔ وہ سایہ تقریباً 10 فٹ اونچا تھا۔ اس کے قریب آتے ہی میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ خوف اتنا تھا کہ میں اپنے حواس کھو بیٹھی۔ آنکھ کھلی تو ایک کمرے میں موجود تھی۔ سامنے سے بوڑھے بابا آتے دکھائی دیے جو کافی پر نور تھے۔ اب طبیعت کیسی ہے بیٹا؟ انہوں نے سوال کیا۔
اور بات کو بڑھاتے ہوئے کہنے لگے، رات میں تم مجھے جنگل میں بے ہوش ملی، شدید بخار میں تپ رہی تھی، اس لیے میں یہاں لے آیا۔ تم اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ساری کہانی بابا نے خود ہی سنا دی۔ بہتر ہوں بابا، بس جسم میں جان محسوس نہیں ہو رہی۔ اچھا، بخار کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہوں نے ایسا کہا۔ چند گھنٹے وہاں رکنے کے بعد جب طبیعت میں بہتری آئی تو وہاں سے میں نکل پڑی۔ انہوں نے پیچھے سے آواز دی اور کہا، بیٹی ایک بات کہوں؟ میں نے کہا، جی بابا کہیں۔ تو بابا نے کہا، آئندہ یہاں کچھ بھی ہو جائے دوبارہ مت آنا۔ یہ سن کر میں نے ہاں میں سر ہلایا، اور میں نے سوچا کہ میں اس کی وجہ بھی بابا سے دریافت کر لیتی ہوں۔ جب یہ جاننے کے لیے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ بابا دراصل اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات ثابت ہوئی۔ میں چاہ کے بھی وہ رات کبھی نہیں بھول سکتی۔ آج بھی سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ورد میں اتنی طاقت ہے کہ کبھی ایسی چیزوں کا سامنا بھی کرنا پڑے اور آپ اللہ کا نام لے لیں تو اللہ مدد کے لیے کوئی نہ کوئی اپنا بندہ بھیج ہی دیتا ہے۔